فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے غسل کے پانی کی بوندیں جہاں جہاں گرتی چلی گئی وہاں وہاں مسجد تعمیر ہوتی چلی گئی. اللہ کے حکم سے مسجدیں تعمیر ہوتی چلی گئی. اب میں آپ سے چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں رسول اللہ کے غسل کے پانی کی بوندیں گریں وہاں وہاں مسجدیں بنتی چلی گئی اور صبح قیامت تک جہاں جہاں مسجدیں بنیں گی یقیناً وہاں رسول اللہ کے غسل کے پانی کی بوندیں گری ہیں. اسی لیے تو مسجدیں تعمیر ہو رہی ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں یقیناً آپ کے پوکھریا موڑ سے رسول اللہ کے گوسائی پور محلے کا نام گوسائی پور محلہ یقیناً اس علاقے سے پوکھریا موڑ سے ہوتا ہوا گوسائی پور کے علاقے میں یقیناً وہ بادل گزرا ہے اور اس مقدس بادل کی بوندیں یہاں گری ہیں. اسی لیے تو یہاں مسجد تعمیر ہو رہی ہے. اب میں آپ سنا چاہتا ہوں کہ اب کتنی بڑی مسجد بن رہی ہے وہ تو مجھے نہیں معلوم. اس نے مجھے کوئی بتایا ہی نہیں. بڑی مسجد بن رہی ہے ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے. تو اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے آپ جانتے ہیں علماء سے آپ نے سنا ہے کہ جنت کی توسیع کی جائے گی. جنت کی آرائش و زیبائش کی جائے گی. تو جنت کی آرائش و زیبائش اور جنت کی توسیع کاہے سے کی جائے گی. میں آپ سے چاہتا ہوں کہ یہ جو پورا کیمپس ہوتا ہے یہ جو پوری چہار دیواری ہوتی ہے اس کو آپ مسجد کہتے ہیں نا. جی 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 مسجد کہتے ہیں. پوری چہار دیواری مسجد. مگر جہاں پر آپ سجدے کرتے ہیں جہاں آپ نے سجدہ کرنا مسجد شریف میں جہاں آپ سجدے کرتے ہیں یہ ہے مسجد. تو گویا جو زمین آپ نے اپنے گوسائی پور کے علاقے میں جو زمین مسجد کے نام پر وقف کر دی میں آپ کہنا چاہتا ہوں گویا یہ زمین آپ کے علاقے کی نہیں آپ کے گاؤں کی زمین نہیں بلکہ یہ زمین وہ زمین ہے جو جنت میں داخل ہونے والی زمین ہے. جو جنت کی آرائش کی جائے گی جنت سے جس کی جنت سے جنت کی توسیع کی جائے گی گویا آپ کے گاؤں کی زمین جنت میں داخل ہو جائے گی. گویا آپ جنت میں داخل ہونے والی زمین کی آرائش اور زیبائش کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں اور اس مسجد کی خدمت کر رہے ہیں جس کو اللہ جو توفیق دے رہا ہے آپ وہ خدمت بھی کر رہے ہیں. جو چاہ رہے ہیں آپ اس کی خدمت کر رہے ہیں. کوئی 100 دے رہا ہے کوئی 200 دے رہا ہے کوئی 500 دے رہا ہے. یہ سب جنت میں داخل ہونے والی زمین کی آرائش و زیبائش کے لیے ہو رہا ہے اور اسی زمین سے جنت کی آرائش کی جائے گی جنت کی زیبائش کی جائے گی. یہ زمین جنت میں داخل ہو جائے گی. اللہ کو یہ منظور نہیں کہ جس زمین پر میرے مصطفیٰ کے غسل کے پانی کی بوندیں گر گئی وہ زمین دنیا میں رہ جائے. میرے خدا کو یہ منظور نہیں. اللہ نے اس زمین کو بھی جنت میں داخل کیا. آپ کو معلوم ہے آپ نے علماء سے سنا ہے کہ جو دنیا میں مسجد بناتا ہے جس نے دنیا میں مسجد بنائی گویا جنت میں اس نے اپنے لیے اپنا محل تعمیر کیا. یا اپنے لیے جنت میں محل تعمیر کر رہے ہیں. اب میں آپ سے چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
مکے سے ہجرت فرما کر یثرب کی سرزمین پر تشریف لائے. یہ وہ یثرب تھا جو بیماریوں کا گھر ہے, بیماریوں کا گھر یثرب. میرے مصطفیٰ تشریف نہیں لائے, یہ یثرب ہے. میرے مصطفیٰ مکے میں ہے, یہ یثرب ہے. میرے مصطفیٰ مکے میں پلے, یہ یثرب ہے. میرے مصطفیٰ مکے میں پیدا ہوئے, یہ یثرب ہے. میرے مصطفیٰ نے مکے سے غلغلہ اسلام بلند فرمایا, یہ یثرب ہے. میرے مصطفیٰ مکے سے تبلیغ اسلام فرما رہے ہیں, یہ یثرب ہے. میرے مصطفیٰ پر اتنے ظلم و ستم کیے گئے, کفاران مکہ نے اتنے ظلم و ستم کیے کہ اللہ کا حکم آ گیا, آپ ہجرت فرمائیے. میرے مصطفیٰ نے اپنے وطن سے ہجرت فرمائی. کہاں جا رہے ہیں؟ یثرب کی سرزمین پر جا رہے ہیں. میرے مصطفیٰ کا قدم ناز یثرب کی سرزمین پر پڑ گیا. میرے مصطفیٰ یثرب میں آئے, یثرب کی تقدیر بدل گئی. میرے مصطفیٰ کا قدم ناز جب یثرب کی سرزمین پر پڑ جائے تو یثرب کی تقدیر کو بدلتا چلا جائے. مصطفیٰ جب یثرب میں آئے تو یثرب کی تقدیر بدل جائے. مصطفیٰ جب یثرب میں آئے تو یثرب مدینہ ہو جائے. میں آپ سے چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ جب یثرب میں آئے تو یثرب کو مدینہ بنائے. خدا کی قسم, مصطفیٰ جب مومن کے سینے میں آئے تو مومن کا سینہ بھی مدینہ ہو جائے. جب مصطفیٰ یثرب میں آئے تو یثرب کو مدینہ بنائے. مصطفیٰ جب مومن کے سینے میں آئے تو مومن کا سینہ بھی مدینہ ہو جائے. سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ نے یثرب کو پسند فرمایا. یثرب تو مدینہ ہوا, مدینے کو پسند فرما لیا, مدینے میں قیام فرما لیا. اب مدینے سے اسلام کی دعوت دی. ہر چار جانب مدینے میں میرے مصطفیٰ کے کرم سے ہر چہار جانب اسلام 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 اور اسلام, پھر اسلام اور اسلامی اسلام نظر آنے لگا. تو میرے مصطفیٰ کے ذہن مبارک میں ایک خیال پیدا ہوا کہ سارا مدینہ مسلمانوں سے بھر گیا. اب ان مسلمانوں کی عبادت کے لیے کوئی مسجد بنائی جائے. جی جی اب ان مسلمانوں کی عبادت کے لیے کوئی مسجد تعمیر کی جائے. تو حضرت مولا علی مشکل کشا علی مرتضیٰ شیر خدا سے میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا, اے علی, میرے ذہن میں ایک مسجد بنانے کا ارادہ ہے. میں ایک مسجد بنانا چاہتا ہوں. اے علی, وہ مسجد کیسی ہونی چاہیے, اس کا نقشہ آپ بنائیے. سبحان اللہ. مسجد کس ڈیزائن کی ہونی چاہیے, مسجد کیسی ہونی چاہیے, اس کا نقش و نگار کیسے ہونا چاہیے, مسجد کس طرح بنے. اے علی, تم اس کا نقشہ بناؤ. سبحان اللہ. اب حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا مسجد شریف کا نقشہ بنانے کی ذمہ داری لے رہے ہیں. کچھ دن کے بعد, چند ہی ایام کے بعد, حضرت مولا کائنات نے ایک نقشہ تیار کیا. اس نقشے پر ایک مسجد بن کر تیار ہو گئی. سبحان اللہ. اب وہ زمین کہاں سے آئی, کیسے آئی, کیسے حاصل کی؟ میرے مصطفیٰ نے دو رسول اللہ کے جانثار صحابی تھے اور وہ بالکل نوجوان تھے. نوجوان رسول اللہ کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا اور نوجوان صحابی تھے. ان دونوں نوجوان صحابہ نے تھوڑی مسجد کے لیے وہ اپنی زمین دے دی. وہ اس زمین کے مالک تھے, دونوں بھائی تھے اور دونوں رسول اللہ کے صحابی تھے اور بالکل نوجوان نئی عمر کے تھے. سبحان اللہ. رسول اللہ نے اس زمین کی قیمت
دریافت فرمائی کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا حضور یہ آپ ہی کی ہے، حضور ہم مسجد کو دے رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، جب تک میں اس کی قیمت ادا نہیں کر دوں گا اس وقت تک یہاں پر مسجد میں نہیں بنا سکتا۔ یہ جگہ بہت بہتر ہے، یہ جگہ مسجد بننی چاہیے، بہت اچھی جگہ ہے، مگر جب تک تم اس زمین کے پیسے نہیں لے لو گے، رقم نہیں لے لو گے، اس وقت تک مسجد میں نہیں بناؤں گا۔ میں آپ چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانشاروں کو اس زمین کی قیمت ادا فرمائی، قیمت دی۔ اب جتنی قیمت بھی عطا فرمائی ہو، حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ رسول اللہ نے ان کو اس کی قیمت عطا فرمائی۔ اس کے بعد وہاں پر مسجد بنانے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت مولا علی نے نقشہ دیا اور اس نقشے پر ایک مسجد بن گئی۔ جب مسجد بن کر تیار ہو گئی تو جانثاروں نے، وفاداروں نے، صحابہ نے اس مسجد کا نام مسجد نبوی شریف رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب مسجد نبوی شریف کے فرش سے، مگر اس میں ممبر نہیں تھا، اس مسجد میں ممبر نہیں تھا۔ حضرت علی نے مسجد کا نقشہ بنایا مگر اس میں ممبر نہیں بنایا۔ میں آپ کہنا چاہتا ہوں اب مسجد شریف کے، مسجد نبوی شریف کے فرش سے میرے مصطفیٰ دعوت اسلام دیتے ہیں، اور ایک لکڑی کا ستون ہے، اس ستون سے ٹیپ لگا کر اللہ کے رسول مسجد نبوی شریف میں خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بن گئی مگر ممبر نہیں۔ ایک کھجور کے تنے، ایک کھجور کا ستون، ایک کھجور کے تنے سے ٹیپ لگا کر میرے مصطفیٰ خطبہ ارشاد فرماتے۔ ایک خاتون نے دیکھا، خاتون آپ سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ ایک عورت، رسول اللہ کی ایک جانثار صحابیہ، اس خاتون نے دیکھا دور سے کہ رسول اللہ ایک لکڑی کے ستون سے ٹیپ لگا کر خطبہ دے رہے ہیں، تو اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیتے تو میں خوبصورت ممبر بنا کر ان کے لیے پیش کروں تاکہ رسول اللہ اس ممبر پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمایا کریں۔ سبحان اللہ، اللہ۔ بعد میں اس خاتون نے رسول اللہ سے اجازت چاہی، کہا حضور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک ممبر نہ بنا دوں آپ کے لیے۔ فرمایا کیسا ممبر؟ کہا حضور آپ اس ممبر پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمائیں۔ تو انہوں نے 4 سیڑھی والا، 4 زینے والا ایک خطبہ، ایک ممبر شریف بنا کر تیار کر کے، خوبصورت ممبر لکڑی کا بنا کر انہوں نے رسول اللہ کو پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ممبر کو محراب رسول، محراب شریف کے برابر میں جگہ عطا فرما دی۔ اب محراب کے برابر میں ممبر رکھا گیا۔ اب اس ممبر پر میرے مصطفیٰ رونق افروز ہوتے اور خطبہ ارشاد فرماتے۔ اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں دین کی ترقی و بقا اور استحکام کے لیے صرف مردوں ہی نے اپنی قربانیاں نہیں دی ہیں، بلکہ دین کی استحکام کے لیے عورتوں نے بھی بڑی بڑی قربانیاں پیش فرمائی ہیں۔ عورتوں نے بھی دین کے لیے بڑی بڑی خدمات انجام دی ہیں۔ یہ جو مسجد میں آج آپ ممبر دیکھ رہے ہیں، یہ رسول اللہ کی ایک عاشقہ، رسول اللہ کی ایک صحابیہ، ایک جانثار صحابیہ کی یادگار ہے جو مسجد میں ممبر رکھا ہوا ہے۔ یہ رسول اللہ کی ایک صحابیہ کی یادگار ہے، انہوں نے یہ ممبر پیش فرمایا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ممبر بھی بن گیا، ممبر بھی آ گیا۔ اب کسی نے حضرت مولا کائنات سے ایک سوال کیا، حضرت علی سے۔
حضرت علی سے سوال کیا، اے علی یہ اتنی خوبصورت مسجد کا نقشہ آپ نے کیسے بنا لیا؟ یہ اتنی خوبصورت مسجد آپ نے یہ کہاں دیکھی؟ یہ مسجد آپ نے یہ نقشہ کیسے بنایا اس مسجد کا؟ تو حضرت مولا کائنات کا جواب سنو۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں نے اس مسجد کا نقشہ بیت المعمور کی مسجد کے نقشے پر تیار کیا۔ آسمان دنیا پر بیت المعمور کی مسجد کے نقشے پر اس مسجد کا نقشہ تیار کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ حضرت مولا کائنات کی نظر کا عالم تھا، بے شک یہ حضرت مولا کائنات کی مقدس نظر کا کمال ہے کہ بیٹھے ہیں مدینے میں، آسمان دنیا پر بیت المعمور کی مسجد کے نقشے پر مسجد نبوی کا نقشہ تیار کرنا ہے۔ یہ حضرت مولا کائنات ہے۔ اب میں آپ سے چاہتا ہوں کہ بات میری کہاں سے کہاں نکلتی چلی جا رہی ہے۔ اگر مولانا مجھے پہلے بتا دیں، مجھے کہا تو وہ تو عید میلاد النبی ہے۔ ارے عید میلاد، اگر ذکر رسول تو ہم ہر وقت ہی کرتے ہیں، یہ بھی تو ذکر مصطفیٰ ہے، یہ بھی تو ذکر رسول ہے۔ عید میلاد النبی کے نام سے کریں آپ، جشن ولادت رسول کے نام سے کریں آپ، چاہے جس نام سے آپ محفل کا انعقاد کریں، ذکر رسول تو ہوگا اور ذکر رسول ہو رہا ہے۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا مولا علی غسل دے رہے ہیں۔ اب جہاں سے بات میں نے شروع کی ہے میں وہیں پر آؤں۔ میرے حضرت سیدنا مولا کائنات رسول اللہ کو غسل دے رہے ہیں، وہ پانی تو غائب ہو گیا، مگر رسول اللہ کے مقدس بطن مبارک پر، رسول اللہ کے مقدس پیٹ پر یہ ناف ہے نا، ناف اس کو آپ کیا بولتے ہیں؟ نابی کی بولتے ہیں اپنا؟ نابی رہتے ہیں، نابی۔ تو اس ناف کے حلقے میں، نابی کے جو حلقہ ہے اس حلقے میں ایک بوند پانی موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ سارا پانی سوکھ گیا، سارا پانی کہاں گیا وہ تو اللہ ہی جانے، سارا پانی غائب ہو گیا، مگر رسول اللہ کے مقدس ناف کے حلقے میں ایک بوند پانی موجود ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کے کوئے میں، آپ نے کیا بولتے ہیں اس کو؟ چوک۔ وہ تو আমি বুঝতে পারবো এটা চোখ হবে, এক কি হবে? কোনা কাটে কোনা কোনা তাহলে কোনা আমি বলছি আঁখ का हल्का। পাপনিও কেউ কেউ বলে হুজুর, আমি বেশি মনে হতো বলতে পারবো না। تو آنکھ کے کوئے میں، آنکھ کے حلقے میں ایک بوند پانی موجود ہے۔ اب حضرت مولا کائنات زمین دیکھ رہے ہیں، یا اللہ یہ پانی غائب۔ رسول اللہ کے مقدس پیٹ دیکھ رہے ہیں، ایک بوند پانی یہاں موجود ہے۔ رسول اللہ کی آنکھیں دیکھ رہے ہیں، ایک ایک بوند پانی دونوں آنکھوں میں کوئی نہ موجود ہے۔ سوچ رہے ہیں کہ یا اللہ اب میں اس پانی کا کیا کروں؟ پانی جو سب کا سارا تو سارا پانی غائب ہے، مگر رسول اللہ کی آنکھ کے کوئے میں یہ پانی موجود ہے۔ اب اس پانی کا میں کیا کروں؟ رسول اللہ کی ناف کے حلقے میں ایک بوند پانی موجود ہے، اس پانی کا میں کیا کروں؟ سوچتے رہے، سوچتے رہے، سوچتے رہے، ذہن نے فیصلہ کیا علی سوچتے کیا ہو؟ رسول اللہ کی ناف کے حلقے سے اور آنکھ کے کوئے سے پانی چوس لو۔ سبحان اللہ حق ہے۔ وہ حضرت مولا کائنات نے پانی چوس لیا۔ سبحان اللہ۔ جانتے ہو اس دو بوند پانی کا کمال کیا ہے؟ جانتے ہیں آپ کہ اس دو بوند پانی کا کمال کیا ہے؟ اس دو بوند پانی کا کمال یہ ہے کہ آج دنیا
میں جتنے علوم و فنون آپ دیکھ رہے ہیں وہ سارے کے سارے علوم و فنون میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نظر کا کمال ہے۔ مگر یہ لوگوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب حضرت علی نے رسول اللہ کے مقدس آنکھ کے کوئے سے یہ 2 بوند پانی کو چوسا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پانی کی برکت سے حضرت علی کے سینے کو تمام علوم و فنون کا خزینہ بنا دیا۔ سارے تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت حضور توصیف ملت۔ حضرت علی کا سینہ علوم و فنون کا خزینہ بنا دیا میرے پروردگار عالم نے۔ یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس 2 بوند پانی کی برکت ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج آپ دنیا میں جتنے علوم و فنون دیکھ رہے ہیں یہ سارے کے سارے علوم و فنون ایک میرے مصطفیٰ کی نظر کا کمال ہے، اور یہ سارے کے سارے علوم و فنون حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کی مقدس ذات سے ہوتے ہوئے ہمارے اور آپ کے درمیان تک پہنچے۔ مگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب چلو بریلی، اب بریلی چلو۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی بس اسی کو فرماتے ہیں، اسٹری کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلی فرماتے ہیں۔ بریلی کو دنیا نے اپنا مرکز اس لیے نہیں مان لیا ہے کہ بریلی میں بہت بڑا شہر تھا، بڑا شہر ہونے کی بنیاد پر اگر بریلی کو مرکز مانا گیا ہوتا تو آپ کے اسی بنگال میں کلکتہ بہت بڑا شہر ہے، بے شک بنگال کا سب سے بڑا شہر ہے کلکتہ، تو کلکتہ کو مرکز ہونا چاہیے تھا۔ دلی بہت بڑا شہر ہے، دلی کو ہونا چاہیے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں بڑا شہر ہونے کی بنیاد پر بریلی کو مرکز نہیں کہا گیا ہے۔ بریلی کو دنیا نے اپنا مرکز اس لیے مان لیا ہے کہ بریلی سے امام احمد رضا نے جو فکر دی ہے وہ اعلیٰ فکر دی ہے، جو نظریہ دیا ہے وہ اعلیٰ نظریہ دیا ہے، جو مسلک دیا ہے وہ اعلیٰ مسلک دیا ہے، جو عشق رسالت کا پیغام دیا ہے وہ اعلیٰ عشق رسالت کا پیغام دیا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، سبحان اللہ سبحان اللہ، جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا۔ سبحان اللہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت۔ جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا۔ لوگوں میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ کے اس علاقے سے وہ بادل گزرا اور بوندیں یہاں گراتا گیا۔ حق ہے حق ہے حق ہے۔ رسول اللہ کے غسل مبارک کے بوندیں گرے، انہیں بوندوں کی برکت ہے کہ ہم اور آپ سب یہاں بیٹھ کر اس مسجد کی تعمیر کے لیے پھر اکٹھا ہو گئے ہو، جمع ہو گئے ہیں۔ میں آپ سننا چاہتا ہوں کہ صبح قیامت تک جہاں جہاں مسجدیں بنیں گی وہاں وہاں میرے مصطفیٰ کے غسل کے پانی کی بوندیں گری گئے، اس لیے وہاں مسجدیں بن گئی۔ بے شک حق ہے بہت۔ اب وہ منبر جو ہے وہاں رکھ دیا گیا۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے زینے پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ تیسرے زینے، تیسری سیڑھی پر آپ نے دیکھا ہے مسجد میں جب خطیب صاحب، امام صاحب، مولوی صاحب، مفتی صاحب خطبہ دیتے ہیں تو کوئی پہلی سیڑھی پہ بیٹھتا ہے، کوئی دوسری سیڑھی پہ بیٹھتا ہے، کوئی تیسری سیڑھی پہ بیٹھتا ہے، چوتھی خالی رہتی ہے، چوتھی خالی رہتی ہے۔ اکثر چوتھی سیڑھی پر کوئی نہیں۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تیسرے زینے پر رونق افروز ہوتے، کبھی چوتھے زینے پر رونق افروز ہوتے اور خطبہ ارشاد فرمایا کرتے۔ حضرت سیدنا
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت آیا، حضرت صدیق اکبر نے جب خطبہ ارشاد فرمایا تو وہ پہلی سیڑھی پر بیٹھتے تھے۔ کون سی سیڑھی پہ بیٹھتے ہیں؟ جو نے بولے اپنا پہلی سیڑھی پر، پہلے سیڑھی پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر میں اور عثمان غنی میں اور فاروق اعظم میں اور مولا علی میں بنتی نہیں تھی۔ اس قدر جاہل قوم ہے، اس قدر جاہل لوگ ہیں یہ کہ ان بزرگوں کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں، ان خلفاء کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں۔ ارے بھائی آپ کون ہیں بولنے والے؟ اہل تشریح لوگ بھی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ارے بنتی نہیں تھی، اختلاف تھا دونوں میں۔ مگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر جب مسجد نبوی میں خطبہ دینے کے لیے رونق افروز ہوئے تو وہ پہلی سیڑھی پر بیٹھ گئے، پہلی سیڑھی پر بیٹھ کر انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں، اور حضرت سیدنا فاروق اعظم جب تخت خلافت پر رونق افروز ہوئے تو حضرت فاروق اعظم پہلے زینے پر نہیں بیٹھے، وہ دوسرے زینے پر بیٹھے۔ انہوں نے دوسرے زینے پر بیٹھ کر، دوسری سیڑھی پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت عثمان غنی جب تخت خلافت پر آئے تو حضرت عثمان غنی نے نہ پہلے زینے کا انتخاب کیا نہ دوسرے زینے کا انتخاب کیا، تیسری سیڑھی پر بیٹھ کر، تیسرے سیڑھی پر بیٹھ کر وہ خطبہ ارشاد فرماتے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اے عثمان غنی، اے خلیفہ سو، میں نے دیکھا کہ حضرت صدیق اکبر پہلے سیڑھی پر بیٹھتے تھے، پہلی سیڑھی پر بیٹھ کے خطبہ دیتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ فاروق اعظم جب تخت خلافت پر آئے تو انہوں نے دوسرے سیڑھی کا انتخاب کیا اور دوسری سیڑھی پر بیٹھ کر خطبہ دیا۔ آپ نے یہ تیسرے سیڑھی پر کیوں بیٹھے؟ آپ تیسری سیڑھی پر بیٹھ کر خطبہ کیوں دے رہے ہیں؟ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنو، فرماتے ہیں کہ میں نے تیسرے زینے کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ اگر میں پہلے زینے پر بیٹھ کر خطبہ دیتا، پہلے سیڑھی پر بیٹھ کر خطبہ دیتا تو لوگ مجھے صدیق اکبر کی برابر سمجھتے کہ عثمان صدیق اکبر کی برابر ہے۔ اگر دوسرے زینے پر بیٹھتا تو لوگ مجھے فاروق اعظم کے برابر سمجھتے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے تیسری سیڑھی کا، تیسرے زینے کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ مجھے رسول اللہ کے برابر تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔